السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے اف یہ امتحان بھی نہ۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہی ہوں، یعنی کہ امتحان واقعی ایک مصیبت کا باعث ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے خام خواہ کی ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ بھی کچھ ایسی ہی ایک بچی کی کہانی ہے، بلکہ لڑکی کی کہانی ہے جسے امتحانوں سے سخت چڑ تھی۔ 13 مارچ جوں یہ تاریخ قریب آ رہی تھی، ہمارے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو رہے تھے۔ ہم جو 2 منٹ کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اب کتاب لیے برگد تلے بیٹھے کشش ثقل کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمارے سر پر بھی نیوٹن کی طرح کوئی سیب آ گرے گا اور ساری فزکس پل بھر میں ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ یقیناً غلط فہمی ہی تھی، کیونکہ نہ تو وہ پیڑ سیب کا تھا اور نہ ہی ہم آئزک نیوٹن۔ واحد طریقہ یہی تھا کہ ہم یہ قانون سمجھنے کے لیے شوق کو دبا لیں، فی الحال رٹے سے کام چلائیں۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ 13 مارچ بروز سوموار ہمارا پہلا امتحان تھا، یعنی کہ پرچہ۔ امتحان کیا آزمائش تھی جس سے ہمیں گزرنا تھا، اور یہ یقین تو ہمیں 100% تھا کہ ہم پہلے لیول پر ہی ہار جائیں گے۔ لیکن وہ شعر ہے نا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ اپنے لیے ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی۔ وہ پکا فیل ہو جو ڈر جائے پیپر کے خونی ورقے سے۔ اسی کے مصداق ہم نے امتحانات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نہایت کند ذہن اور انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ نہیں، یہ بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کے حلقے میں ہم سب سے زیادہ پڑھاکو سمجھے جاتے ہیں۔ سب دوست تعلیمی معاملات میں ہماری خدمات طلب کرتے ہیں، اور ہم اچھے دوست ہونے کے ناطے اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ان دنوں اپنے دوستوں پر نظر ڈالتے تو کچھ حوصلہ ملتا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حوصلہ ریاضی کی کتاب کھولتے ہی یوں غائب ہو جاتا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس پل تھا جب دماغ نے مشورہ دیا کہ ایک دفعہ ڈیٹ شیٹ تو پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش والے دن ہم سر پکڑے امتحانی ہال کے باہر بیٹھے ہوں۔ دماغ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جوں ہی ہم نے ڈیٹ شیٹ کھولی، ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 13 مارچ کے آگے ہمارا ازلی دشمن کا نام جعلی حروف میں لکھا تھا۔ اب سر پکڑنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، لہٰذا جابر بن حیان کو کوستے ہوئے الماری کے آخری کونے میں رکھی بوسیدہ سی کیمسٹری کی کتاب اٹھا لی۔ چونکہ پوئٹری جیسی خشک چیز ہمارے ننھے سے دماغ، جس میں پہلے ہی بھوسا بھرا ہوا تھا، میں سما نہیں سکتی تھی، لہٰذا جلد ہی ہماری پیاری دوست ہم پر مہربان ہو گئی۔ آگے کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا یاد ہے کہ صبح ابا جان نے ہمیں جگایا تو محترمہ کیمسٹری صاحبہ ہمارے اوپر موجود تھیں۔ غالباً ابا جان کو لگا ہوگا کہ ان کی بیٹی پڑھتے پڑھتے سو گئی ہے، جبھی تو وہ بولے، شاباش بیٹا، اتنی محنت کرو گی تو ضرور کامیاب ہوگی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ سب کو شدت سے انتظار تھا۔ ہماری شکل پر 12 بجے ہوئے تھے، یہ تو ہم اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ابا جان کی زبانی یہ جملہ سن کر مزید اطمینان ہو گیا، بیٹا یہ شکل پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ امتحان کی تیاری تو ہے نا؟ دل میں آیا کہ صاف صاف الفاظ میں اپنی موجودہ حالت ابا جان کو سنا دیں اور سارے ارمان پورے کر لیں، لیکن پھر خیال آیا کہ چھوڑو بھائی۔ تبھی ابا جان بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے محنت کی ہے تو صلہ تو ضرور پاؤ گی، گھبرانا نہیں، اچھا اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو پیپر دینے، مگر یاد رکھنا ڈرنا بالکل نہیں، پیپر ہی تو ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی۔ اب یہ بات ہم اپنے محترم ابا جان کو کیسے بتاتے کہ یہ پیپر بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس حوصلہ افزائی پہ دل کو حوصلہ بھی ہوا تھا، جبھی تو ہم اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر جہاد کو نکل پڑے۔ امتحان گاہ میں ہم نے کتنی ہی پریشان صورتیں دیکھیں، لیکن اب وہ پریشانی ہم میں نہیں تھی۔ یقین جو تھا کہ ابا جان کی دعا تو کام کرے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ جوں ہی پیپر صاحب ہمارے ہاتھوں میں آئے، ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اوہ، اتنے سارے سوال اور صرف 2 گھنٹے! بس وہیں سے ہم نے قلم پکڑا، لکھتے گئے، جو ذہن میں آیا لکھتے گئے۔ وہ بھی ایسا ہی سوال تھا جس پر ہم رک گئے۔ ثابت کریں کہ ہر عمل کا رد عمل مقدار میں برابر ہوتا ہے۔ یہی وہ سوال تھا جس پہ ہماری سائیکل کی بریک لگ گئی۔
وجہ یہ تھی کہ شاید یہ وہ واحد بیان تھا جس کا ہم تجربہ کر چکے تھے۔ ہمیں اچھی طرح یاد تھا کہ یہ لیکچر لینے کے بعد ہم نے جب سعدی کو ایک تھپڑ لگا دیا تھا تو رد عمل میں ہماری تواضع بہت سے گھونسوں اور تھپڑوں سے ہوئی تھی۔ بس تب سے ہم جان گئے تھے کہ رد عمل کبھی بھی عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا تھا اور پھر چھوٹے بھائی نے آگے سے جو پھر اس کی حشر بنایا تھا، یہ اس کا ذکر کیا اس نے۔ ہرگز نہیں، رد عمل عمل کے برابر نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ہم نے جوابی پرچے پر اپنا تجربہ بھی لکھ دیا۔ ہم بہت خوش تھے کہ اور کسی سوال کے نمبر ملے نہ ملے، یہ عمل اور رد عمل والا تو فارمولہ ٹھیک رہے گا، اس کے تو نمبر ضرور ملیں گے۔ وہ بھی پورے خیر جناب، وہ بھی مبارک وقت آیا ہی تھا کہ جب پرچہ ختم ہوا۔ اپنی تیز رفتاری کو داد بھی دی ہے تنگیز طور پر، یہ پیپر 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے میں ہی ختم کر لیا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے دوست ہم سے ہماری فلیش جیسی سپیڈ کا نسخہ مانگ رہے تھے تو ہم پھولے نہیں سما تھے، آخر کو غازی بن کر گھر لوٹے۔ پھر اگلا پیپر بھی ہاتھ میں آ گیا۔ سچ پوچھیں تو سب سے زیادہ گلہ ہمیں اسی کتاب سے ہے کہ ہماری پسندیدہ ہونے کے باوجود اس نے ہمیں ناکوں چنے چبوائے۔ پرچہ ہاتھ میں پکڑتے ہم بہت خوش تھے کہ انشاءاللہ اس مضمون میں تو سب سے ہی زیادہ نمبر لیں گے، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ ہم کافی دیر سوچتے رہے، آخر لکھا کر جائے۔ پھر یکدم ہی خیال آیا، بہت حد تیرے کی، یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا؟ ہم نے قلم سنبھالا اور شروع ہو گئے۔ یہاں تو ہم نے اپنی مصوری کا کمال دکھانا تھا۔ کافی دیر بعد ہم نے قلم اٹھایا تو جواب مکمل ہو چکا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ ہم سے زیادہ خوبصورت ٹارچ کسی نے بھی نہیں بنائی ہوگی۔ سوال نمبر 2، میر جعفر کون تھا؟ ظاہر ہے اس سوال کے لیے کچھ وقت درکار تھا، لیکن دماغ جواب ڈھونڈنے کے بجائے پیپر بنانے والوں کو کوس رہا تھا۔ کیسے جاہل لوگوں نے پیپر بنایا ہے! ارے بھائی، اب ہمیں کیا معلوم کون تھے یہ حضرت میر جعفر؟ اور سچی بات بھی یہی تھی، ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے علاوہ کسی اجنبی کے نام سے واقف نہیں۔ ارے یہ کہیں جعفری چچا کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے ہیں؟ یکدم ہی ہمیں خیال آیا تھا، ہم نے اپنی ذہانت پر رشک کیا اور لکھنے لگے۔ جعفری چچا ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی ہنا میری دوست ہے۔ ابا جان اور تایا جان کہتے ہیں جعفری چچا بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں، مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ بھائی گلی میں کھیلنے نہیں دیتے نا، اس لیے۔ اور لکھتے لکھتے ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جعفری چچا اتنے مشہور کیسے ہو گئے؟ امتحان والوں نے بھی ان کے متعلق سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ آپ یقیناً ہماری بے وقوفی پہ ہنس رہے ہوں گے، لیکن یقین مانیے اس وقت ہماری خوشی سے بانچیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو دوستوں، اس طرح ہمارے سارے امتحانات گزر گئے۔ آپ کو ہمارے ابا جان کی بات تو ضرور یاد ہوگی کہ بیٹا محنت کرو گے تو صلہ تو ضرور ملے گا۔ بس جناب، وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمیں صلہ ملنا تھا۔ ہمارے ابا جان ہمارے بہترین رزلٹ کے انتظار میں تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈنڈا برسانے کے انتظار میں ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہمارے امتحانات کس قدر اچھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اچھے رزلٹ کی امید میں تھے۔ اور جیسے ہی استاد صاحب نے رپورٹ ہمارے ہاتھ میں دی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ کانپ اٹھے۔ امتحان گاہ سے گھر تک ہم غازی بن کر لوٹے تھے۔ آج اسکول سے واپس گھر بھی غازی بن کر لوٹ رہے تھے، مگر ہمیں یقین تھا کہ شہادت گھر میں نصیب ہوگی۔ آخر ابا جان کو بھی ہمارے رزلٹ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آگے جو ہوا وہ تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم شہید تو نہیں ہوئے، مگر وہ درگت بنی کہ بس اتنا ہی کہہ پائے، اف یہ امتحان بھی نا۔ تو یہاں پر آج کی یہ مزیدار سی کہانی ختم ہوتی ہے، اور آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اف یہ امتحان بھی نا، سب بچے یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ ان عظیم اور پیارے بچوں کے لیے جو سب کے سب امتحان دے رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ، آپ سب کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور توفیق دے پڑھنے کی، تاکہ پڑھ کے آپ پیپر دیں اور آپ کی ایسی حالت نہ ہو جیسی اس محترمہ کی تھی۔ اللہ حافظ۔ یہیں پہ آج کی کہانی ختم ہوتی ہے، اجازت دیجیے۔